رحم الله من قرأ الفاتحة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا
له الفدا ملوں کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے سلامتی تمام مومنات بالخصوص جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے، خصوصی طور پہ جو لوگ مولانا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے سفر میں ہیں، گامزن ہیں یا جو وہاں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی حفظ و امان کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے اور ان کے حفظ و سلامتی کے ساتھ وطن واپسی کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب دانش اہل علم حضرات، معزز سامعین کرام، مسلسل اس آیہ مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہماری 8ویں گفتگو ہے. 7ویں محرم الحرام 1444 ہجری. اس اشرِ محرم کی مجلسیں دھیرے دھیرے ختم پر ہیں اور بالیقین جس محرم کا، جس عزاداری کا ہمیں اور آپ کو بہت ہی انتظار تھا اور جس کا ہم انتظار کرتے رہتے تھے، دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے اس کی آج 7 تاریخ ہو گئی. حق اور صحیح بات تو یہی ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جن باتوں کو پیش کرنا چاہیے تھا کما حقہ، ان تمام مطالب کو میں پیش نہیں کر سکا ہوں. اور میری کیا بساط، میری کیا اوقات، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. جو کچھ بھی بن سکا اور جو کچھ بھی میسر ہو سکا آپ کی خدمت میں بیان کیا اور آپ تک کچھ مفروضات کو پہنچانے کی کوشش کا اور سعادت حاصل کرتا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ یہی قلیل عبادت کو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اگر قبول فرما لیں تو ہم سب کی شفاعت کے لیے یہی کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہرحال ہم اس نسخے پر عمل کر رہے ہیں کہ جہاں نام ہی شامل اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. یہ بات میں اکثر بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک دن بیان کیا تھا. ہمارے استاد ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو بھی عبادت ہو، جو بھی دعا ہو، جو بھی عمل ہو، جو بھی کار خیر ہو، کم از کم ایک مرتبہ اس میں حصہ لے کر اس فہرست میں نام اپنا لکھوا دو تاکہ تمہارا نام اس میں رہے. پاس ہونے والوں کی فہرست میں رہو، فیلئر والی جو ہے فیل لسٹ ہے اس میں تمہارا نام نہیں رہنا چاہیے. کم از کم فرش عزا بچھانے والوں میں نام ہو، تبرک تقسیم کرنے والوں میں نام ہو، عزاداری کرنے والوں میں نام ہو، ذکر سید الشہداء کرنے والوں میں نام ہو، ایک دن نماز شبی صحیح نماز شب پڑھنے والوں میں نام ہو، زیارت عاشورہ پڑھنے والوں میں نام ہو، دعائے کمیل پڑھنے والوں میں نام ہو، ذکر کرنے والوں میں نام ہو. کم از کم ایک مرتبہ. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں، اتنی بڑی دعائیں کمیل ہے، کیسے پڑھا جائے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کام کاج رہتا ہے، دکان رہتی ہے، یہ زیارت عاشورہ روز نہیں پڑھ سکتے. ان کو یہی نسخہ ہے کہ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو روایت میں باقاعدہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے، کم از کم سال میں ایک مرتبہ پڑھو. اور یہاں تک چھوٹ دی گئی کہ سال میں بھی نہیں موقع مل پا رہا ہے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ کر اس کا لطف اٹھا لو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال ہم سب اس عبادت سے مستفیض ہو رہے ہیں اور بارگاہ سید الشہداء میں ان کے تصدق سے بی بی دو عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. بی بی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں، ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائیں، ہمارے اس فرش عزا کے بچھانے کو قبول فرمائیں. ہمارے گھروں میں اور ہمارے رزق و روزی میں اس عزاداری کے سبب سے، اس فرش عزا کے توسط سے خیر و برکت کا نزول ہو. بی بی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس فرش عزا کے تصدق سے، اس کے وسیلے سے تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی دنیا میں فرش عزا بچھا رہے ہیں سب اپنی حفظ و امان میں رہیں، سب لوگ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، خصوصی طور پر دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو دشمن کی نظر ہوتی ہے اس یہی عزاداری پہ ہوتی ہے.
شیطان کو سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہ اسی عزاداری کی ہوتی ہے، اسی فرش عزا کی ہوتی ہے۔ سال بھر لوگ خاموش رہتے ہیں، لیکن جہاں محرم کا چاند نمودار ہوا، ایک ایک بگولے، ایک ایک چیزیں یہاں سے وہاں سے یہاں سے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ عزاداری ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، شب داری نہیں کرنا چاہیے، مجلس نہیں کرنا چاہیے، رونے کا کیا فائدہ ہے، ماتم کا طرح طرح کی آوازیں اٹھنے لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر مجھے خطرہ ہے تو اسی ذکر حسین سے ہے، اللہ اکبر، لہٰذا اس کو کم رنگ کر دیا جائے۔ اب عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس ذکر حسین کو دنیا میں اتنا بڑھاوا دے کہ جہاں جہاں شیطان پرست ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیطان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذکر حسین کرتے چلے جائیے، ذکر سید الشہداء کرتے چلے جائیے، ذکر ائمہ طاہرین کرتے چلے جائیے، شیطان خود بخود مرتا ہوا چلا جائے گا۔ آپ کو اس کے مارنے کا بس ایک ہی نسخہ ہے، اس کو ختم کرنے کا بس ایک ہی نسخہ ہے، بہترین جس انداز سے بھی ہو سکتا ہے عزاداری کریں۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہوگا ہمارے پاس، نہیں، جتنا کر سکتے ہیں، رات کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، جتنا کر سکتے ہو اتنا کریں، ضروری نہیں بہت زیادہ، جو کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک گلاس پانی کسی کو پلا سکتے ہیں، وہ پانی لے کے کھڑے ہو جائیے۔ امام حسین علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے تمام چیزیں، لہٰذا خدا نے ہمیں اگر یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا شاکر ہونا چاہیے کہ خدایا تو نے ہمیں یہ توفیق عطا کی، ہمیں ذکر کی توفیق عطا کی ہے، ہمیں اس خدمت کے لیے انتخاب کیا ہے، اور جو لوگ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھنا چاہیے۔ میں بس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، چاہے ذاکر ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے عزادار ہو، چاہے سامعین ہو، جو بھی ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا اگر صحیح اندازہ ہو جائے، صحیح اس کا حساب لگا لے انسان، تو کبھی بھی کوئی کجروی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی کوئی خرابی قوم میں اور واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ ذاکر یہ سوچے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، ممبر سے کیا بیان ہونا چاہیے، ممبر سے کن چیزوں کو بیان کرنا چاہیے، سامعین سوچے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہونا چاہیے، شاعر آ رہا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس اصول پر ہر کوئی عمل کر لے تو دنیا میں سوائے پیغام اہل بیت کے کوئی پیغام ہی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے نیک نیتی سے اور ایمان کی تقویت سے۔ ایمان جب جتنا زیادہ انسان کا قوی ہوتا ہے تو ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں، منہمک ہوتی ہیں، اس کے ہمراہ ہوتی ہیں۔ اور یقینی طور پر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں روزانہ، صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، آپ لوگ جو میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے قریب والے ہیں، مجھے بہت الفت ہے آپ لوگوں سے، دور نہ بھاگیے مجھ سے، تھوڑا اور قریب آئیے، نزدیک آ جائیں، تھوڑا دور ہے، باقی جو پیچھے آئیں گے وہ لوگ تھوڑی آسانی ہو جائے گی، اسی میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آ جائیں، آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے یہاں پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یقینی طور پر جب ہم صبح و شام یہ 5 مرتبہ 5 وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے، جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ تو اب جس راستے پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جب ہم یہ دعا بار بار کر رہے ہیں کہ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، تو ثابت قدم رہنے کے لیے ان نعمتوں سے مستفیض ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں یہیں سے کہ ثابت قدم اسی وقت ہم رہیں گے
وہاں پر جمے ہوئے ہم اسی وقت رہیں گے، اس راستے پر ثابت اسی وقت رہیں گے کہ جب ان نعمتوں سے برابر مستفیض ہوتے رہے، ان نعمتوں کا تعلق ہم سے ہر وقت ہوتا رہے، وہ ہم پر ان کا نزول ہر وقت ہوتا رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان نعمتوں کا اگر کنیکشن ہم سے ختم ہو جائے تو ہم بہرحال ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اب صراط مستقیم پر ہم ہیں یا ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اور راستے کی طرف ہمارا قدم جا رہا ہے، ان نعمتوں کا نزول بتا رہا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر، اور اگر نعمتیں نہیں ہیں تو پھر یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں اس راستے سے منحرف تو نہیں ہو گئے، کہیں دور تو نہیں ہو گئے، کہیں دوسری طرف تو نہیں چلے گئے۔ ایمان کو قوی کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ دولت ہمارے پاس ہو، بہت زیادہ شہرت ہو، پوری حکومت ہو، طاقت ہو، شجاعت ہو، سب کچھ ہو، تب ہم یہ کام کو کریں گے، تب ہم ولایت کا اقرار کریں گے۔ نہیں، ولایت کے اقرار کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کے اقرار کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ یعنی مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فقیر انسان ہے، اس کے پاس بھی ولایت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ بات یہ آئی ہے تو ایک چھوٹی سی چیز عرض کرتے چلوں کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام سے شکایت کرتا ہے، دیکھیں ان نعمتوں کا نزول کہاں ہوتا ہے، یہ نعمتیں کہاں پر نازل ہوتی ہیں، کس جگہ نازل ہوتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ نعمتوں کا نزول وہاں پر ہو، اس کے ہمراہ ہم رہیں، اس کے ساتھ ہم رہیں، اور ظاہر سی بات ہے خدا کی رحمت جہاں پر نازل ہوگی، بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوگا وہاں پر زحمت نہیں ہوگی، وہاں پر مشکلات نہیں ہوگی، وہاں پریشانیاں نہیں ہوگی، وہاں پر کسی طرح کا کوئی خوف ہراس نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی، دونوں چیز تو نہیں ہو سکتی ہے، یا دن ہوگا یا رات ہوگا۔ خدا نے دن بنایا تو رات نہیں ہو سکتا، رات بنائی تو دن نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو اب وہاں پر شکایتیں نہیں ہو سکتی ہیں، زحمتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر زحمتیں ہیں، شکایتیں ہیں، مشکلیں ہیں تو اب ہم کو دیکھنا ہوگا خدا کی رحمت آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اس کی نعمت کا نزول ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے، شکایت کرتا ہے، مولا بہت تنگ دستی ہے، بہت زیادہ غربت ہے، بہت پریشان ہوں، کیا کروں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، کچھ نسخہ بتائیے، کچھ دعا بتائیے۔ امام کا چاہنے والا ہے، مولا کچھ بتائیے تاکہ میں زندگی میری صحیح سے چل سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تاکہ میری زندگی صحیح سے چل سکے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زندگی کی دعا کر رہا تاکہ اچھی زندگی گزر سکے، بہتر سے بہتر زندگی وہ گزار سکے۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا، تو نے جو یہ شکایت کیا کہ فقر ہے، فاقہ ہے، میں بہت بڑا غریب ہوں، جہاں تک اس نے کہا کہ مولا میں فقر و فاقے سے گزر رہا ہوں، تو مولا کو کوئی شکایت نہیں۔ بہت سے چاہنے والے آئمہ معصومین فقر و فاقے سے گزرے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات ہے؟ فقر و فاقہ تو مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ مومن اس دنیا میں آسائش اور آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مومن کے لیے آسائش اور آرام کی جگہ جنت ہے۔ یہاں پہ یہ امتحان گاہ ہے کہ جس سے گزر کے جانا ہے، اس امتحان گاہ سے ہمیں گزرنا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ اس امتحان گاہ سے ہمیں گزرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ مولا میں بہت فقیر ہوں، میں بہت غریب ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں، اب امام نے اس سے سوال کیا تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ابھی تک تو ٹھیک تھا کہ یہ فاقہ ہو رہا ہے اور اس پہ کیا نام ہے فاقے سے زندگی گزر رہی، کھانے پینے یہ ساری چیزیں، لیکن جو تو کہہ رہا کہ میں غریب ہوں، کیا تو اپنے قول میں ثابت ہے، اپنے قول میں صحیح، اپنی بات میں سچا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا بالکل میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے نسخہ بھی بتاتا ہوں، تجھے دوا بتاتا ہوں، علاج سب کچھ بتاؤں، لیکن تم میری پہلے ایک بات کا جواب دے۔ کہا کہ مولا وہ کیا ہے؟ کہا کہ تیرے پاس ایک چیز ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل مولا کون سی چیز؟ میرے پاس اور فقیر کے پاس کون سی ایسی چیز ہو سکتی؟
کہا اس کی کون سی قیمت دے گا؟ میں تجھے زمین اور آسمان کے برابر سونے چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ کہے میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا کہ مولا پہلے پتا تو چلے وہ کون سی چیز ہے، پہلے چیز کا اندازہ ہو، وہ اشیاء شے کون سی چیز ہے، تب اس کے بعد قیمت لگائی جائے گی۔ امام نے کہا اچھا چل میں سارے کونین کی دولت تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں، دینے کو تیار۔ کہا مولا پہلے بتائیے تو وہ ہے کیا؟ مجھے تو نہیں پتا میرے پاس کون سی اتنی بڑی دولت ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی قیمتی ہو، جو ہیرے جواہرات جس کا مقابلہ نہ کر سکے، جو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کیا تیرے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں مولا آپ نے ہمارے دل میں آپ کی ولایت بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کی ولایت و محبت نہیں ہے، ہم کسی اور کو محبت نہیں کرتے۔ امام نے کہا کیا تو اپنی اس ولایت کو زمین و آسمان کی دولت کے عوض میں بیچنا پسند کرے گا؟ ایک مطلب وہ شخص جو ابھی تک پوچھ رہا تھا، اپنی غربت کی شکایت کر رہا تھا، اپنے فقر کی شکایت کر رہا تھا، امام سے کہتا مولا یہ زمین و آسمان کیا، یہ ہیرے جواہرات کیا، پوری کائنات کی دولت بھی اگر قدموں میں ڈال دی جائے تو بھی میں اس ولایت جیسی نعمت کو فروخت نہیں کر سکتا۔ امام نے فوراً کہا اتنی بڑی دولت رکھ کے بھی مجھے فقیر کہتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا مومن ہو کر، جو خود مومن امیر المومنین کا ماننے والا، جس کا مولا امیر المومنین ہو، اتنی بڑی دولت رکھ کر خود کو فقیر کہے، تیرے اوپر زیب نہیں دیتا ہے۔ تجھ سے بڑا، مولا کا جملہ ہے یہ کہ تجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے، تو امیر ہے کیونکہ تیرا مولا امیر المومنین۔ اللہ، تجھے یہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ جو دولت خداوند عالم نے ہم کو دی، نعمت دی ہے، اس سے ہمیں اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس دولت کی حفاظت کریں، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لوگ دشمن ہوا کرتے ہیں، اتنی ہی اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ بھیا آپ ہیرا اگر جواہرات میں سے کوئی چیز، سونے کا ایک ٹکڑا ہے تو آپ روڈ پر نہیں رکھ دیں گے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کو ڈبے میں رکھیں گے، شوکے میں رکھیں گے، لے جا کے کباڑ میں رکھیں گے، چھپا کر رکھیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، لاکر بند کر کے رکھیں گے۔ جتنی چیز جو قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی لوگوں کی نظریں اس کے اوپر ہوا کرتی ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز اتنی ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جس کے پاس وہ چیز ہے اس کی حفاظت بھی کرے۔ خداوند عالم نے سب سے قیمتی چیز ولایت اہل بیت کو قرار دیا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اب ہمارے دلوں میں اگر یہ ولایت پائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان ادھر سے آواز اٹھائے گا، ادھر سے شیطان آواز اٹھائے گا، ادھر سے اعتراضات ہوں گے، ادھر سے آوازیں اٹھے گی، ادھر سے انگلیاں اٹھے گی، لوگوں کی ہزاروں لاکھوں نظریں ہم پر ہوں گی ضرور، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے تاکہ اس ولایت کو ہر طرح کے شر سے اور آفت سے اور بلا سے محفوظ رکھ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ اپنے امام نے اس شخص سے بیان فرمایا کہ یاد رکھ، کیا تو ہمارا ذکر اپنے گھر میں نہیں کرتا ہے؟ ذکرنا عبادت، ہمارا ذکر عبادت ہے، کیا تو ہمارا ذکر اپنے گھروں میں نہیں کرتا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ صرف ایک علی کے بارے میں نہیں کہا ہے، جیسے ایک محمد ہے تو دوسرا بھی محمد ہے، تیسرا بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، اسی طریقے سے اگر پہلا علی ہے تو دوسرا بھی علی ہے، 12واں بھی ہمارا علی ہے۔ جس کا ذکر کرو گے وہ ذکر عبادت ہوگا۔ تم ہمارا ذکر نہیں کرتے، کام مولا کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں جہاں پر ہمارا ذکر ہو وہاں مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، کیونکہ ہمارے ذکر کے ساتھ خداوند عالم اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں مشکلات نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یقینی طور پر ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں اور کس کی ولایت ہمارے دل میں ہے، ہم کس راستے پر
پر چل رہے ہیں. یہ جو راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اسلام نے بیان فرمایا. اگر ہم اس پر ثابت قدم رہ گئے اور اپنے قدم کو وہاں پر ثابت رکھ لے گئے, اسے بچا لے گئے, تو یقینی طور پر دین و دنیا ہر جگہ ہم کامیاب. ویسے ہمارے کامیابی اور پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. مقام غدیر قم کے ایک دن کا پہلے کا فاصلہ ہے جو مقام قدیر ہے. ایک قدیر پڑھتا ہے قاف سے, کیو سے پڑھتا ہے, QADEER قدیر, اور ایک ہوتا ہے غدیر. غدیر کا مقام اس کے آگے ایک دن کے بعد کا سفر ہے. یعنی رسول اسلام کا جو قافلہ پہنچا ہے غدیر قم میں وہ 18 ذی الحجہ کو پہنچا ہے, اور قدیر کے مقام پر 17 ذی الحجہ کو مقام پر وہاں پر آپ کا قافلہ پہنچا. توجہ کریں عزیزان گرامی, جب یہاں پر قافلہ پہنچتا ہے تو پیغمبر اسلام نے سارے لوگوں کو جمع کیا, اکٹھا کیا, اور مولا کائنات کو اپنے قریب بلایا اور ایک دعا کی پیغمبر اسلام نے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر اسلام نے اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک دعا کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہم حب لعلی ابن ابی طالب المودۃ فی صدور المؤمنین والحیبۃ والعظمۃ فی صدور المنافقین. پیغمبر نے دعا کیا کہ دیکھو اے علی, میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہو, مجمع بھی آمین کرے. پیغمبر نے دعا کیا کہ پروردگار تمام مومنین کے دلوں میں, کس کے دل میں؟ تمام مومنین کے دلوں میں علی کی مودت کو قرار فرما, اور جتنے بھی منافقین ہیں ان کے دلوں میں علی کی عظمت اور ہیبت اور خوف کو طاری فرما. کس کی دعا ہے؟ رسول کی دعا. رسول دعا کر رہے ہیں کس مقام پر؟ مقام قدیر پر پہنچنے کے بعد سارے لوگوں نے آمین کہا, اور اس کے بعد ملتا ہے کہ وہاں پر جبرائیل امین بھی موجود ہے. جبرائیل نے بھی آمین کہا. اس روایت جبرائیل نے بھی آمین کہا. ظاہر سی بات ہے, جیسے ہی رسول کی دعا ختم ہوئی, اب رسول اسلام نے, پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو حکم دیا کہ اے علی اب تم دعا کرو. ابھی تم آمین کہہ رہے تھے, اب میں آمین کہتا ہوں, میرے ہمراہ جبرائیل بھی آمین کہنے کے, مومنین بھی آمین کہنے. اب مولا کائنات نے دعا کیا. مولا کائنات نے کیا دعا کیا؟ مولا فرماتے ہیں اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی قلوب المؤمنین ودا. اے میرے پروردگار, تمام مومنین کے قلوب میں میری مودت کو قرار فرما. جیسے ہی اس دعا کو کیا ہے, جبرائیل امین نے آمین کہا, پیغمبر نے علی سے کہا اے علی تکرار کرو. علی نے پھر سے اسی دعا کو مانگا, پھر جناب جبرائیل نے آمین کہا, پھر پیغمبر نے کہا اے علی پھر سے دعا کرو. پھر مولا کائنات نے دعا کی اے پروردگار تمام مومنین مرد و زن کے دل میں, جو کہ مومنین کے قلوب ہیں, ان کے دل میں میری قیامت تک کے لیے مودت کو قرار فرما. اب کوئی ابھی جناب جبریل ابھی تک آمین کہہ رہے تھے پیغمبر کے ساتھ ساتھ, لیکن جناب جبریل کی کوئی آواز نہ آئی. پیغمبر نے ادھر ادھر مڑ کے دیکھا کہ آخر جبریل کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے. اتنے میں جبریل امین پھر سے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں اللہ کے رسول خداوند عالم نے پہلے تو آپ کی دعا کو مستجاب کیا, پھر علی کی دعا کو مستجاب کیا. دونوں کی دعا کے نتیجے میں خداوند عالم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کو میں خوشخبری سنا سکوں. اور خداوند عالم فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. خداوند عالم فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لے کر آئے خدا پر اور نیک عمل انجام دیتے ہیں, ان قریب خداوند عالم خدائے رحمان ان کے دلوں میں علی کی مودت کو بھر دے گا. پتا چلا علی کی مودت کے لیے مومن ہونے کی ضرورت ہے, کافر اور مشرک کے دلوں میں علی کی محبت نہیں آ سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے. اے علی, اے رسول, اے پیغمبر, اے حبیب خدا, خداوند عالم نے آپ کی دعا کو مستجاب کر لیا ہے
اور اس کے ذیل میں اس آئے مبارکہ کا نزول کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل خیر، عمل نیک کی بھی ضرورت ہے. ایمان اسی وقت کامیاب ہے جب انسان نیک عمل انجام دے، اور اگر نیک کام انجام نہ دے تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ پھر عمل صالحات کیا ہے. وہ روایتیں بیان کرتی ہے کہ جس طرح سے انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، عمل خیر، عمل نیک یہ ہے کہ اسی کے بعد بلا فاصلہ کہتا ہوا نظر آئے علی ولی اللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور اگر یہ اقرار کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں علی کی مودت اور اہل بیت کی مودت کو بھر دے گا. کون سی مودت کہ جس کے بارے میں رسول نے تقاضا کیا، جس مودت کے بارے میں رسول نے فرمایا مودتن فی القربا. جب لوگوں نے آگے سوال کیا اور کہا رسول سے کہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تو خداوند عالم نے کہا کہ رسول فرما دیجئے کہ ہم اجر رسالت میں اور کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اہل بیت اور میرے اہل قربا سے مودت اختیار کریں. مودت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کم ہو جائے لیکن مودت اگر ہے تو وہ آخری دم تک رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. مودت کا سلسلہ وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوتا. جیسا کہ میں نے شاید کسی دن عرض کیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ شاید آپ کے سامنے عرض کیا کہ یا رات کی مجلس میں عرض کیا کہ محبت ہو سکتا ہے کہ جس کو انسان سے محبت ہو وہ اسے بھول جائے، فراموش کر جائے، یا اس کا جب انتقال ہو گیا تو 1 2 سال 4 سال 5 سال یاد رکھا، اس کے بعد اس کا نام نشان بھول گیا، پتہ نہیں کہ اس سے تھا بھی کوئی کہ نہیں تھا، اسے بھول گیا. لیکن مودت اگر ہے تو انسان اسے فراموش نہیں کر سکتا ہے. کیسے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ مودت کی مثال کو دیکھنا ہے تو مچھلی سے دیکھیں. جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے کہ جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، روح میں پوری طرح سے پیوست نہیں ہوتی ہے. لیکن مودت وہ ہوتی ہے، اس محبت کو کہا جاتا ہے جو روح میں شامل ہو جائے. مچھلی جو ہوتی ہے اس کو پانی سے روحانی طور پر محبت ہوتی ہے. کیسی محبت ہوتی ہے کہ اگر جب تک وہ پانی میں ہے تو زندہ ہے، پانی سے نکال دیجئے تو پانی کے فراق میں، پانی کی یاد میں اپنی جان تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. زندہ رہ پائے گی مچھلی بغیر پانی؟ ایک مچھلی بھی نہیں زندہ رہ سکتی. پانی سے نکالا نہیں کہ وہیں اس کا ذبیحہ ہو گیا، وہ مر گئی مچھلی، پانی کی یاد میں تڑپ تڑپ کے مر گئی. لیکن کیا پانی سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا مرنے کے بعد؟ نہیں، مرنے کے بعد بھی پانی سے اس کا رشتہ ختم نہیں ہوا. اب ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ محمد عباس بھائی تھے یا بہت سے لوگ تھے، گئے مچھلی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا چلو گھر لے کے چلتے ہیں، اس کو فرائی کرتے ہیں. اب مچھلی فرائی کرنے کے لیے گھر پر لے کے پہنچے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کے جو مر وغیرہ اس کو کاٹنے پڑیں گے، اور اس کو پیس کرنا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوگا. اور اس کے بعد اپنی والدہ ممی کے حوالے کر دیا، محمد بھیا آپ اس کو بنائیے. اور ماں نے بھی کیا کیا؟ اس کے اوپر کوئی ظلم چھوڑا نہیں، کوئی جو ہے اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی ہے، بلکہ کیا جتنا گرم مسالہ ہو سکتا سب اس سے میں لپیٹ دیا گیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک مثال سے آپ کا قریب ذہن کرنا چاہتا ہوں، ذہن قریب کرنا چاہتا ہوں کہ مودت کہتے کس کو کہ جو روح میں شامل ہو جائے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی. مسالے لگائیں اور اس کو آگ کے حوالے کر دیا، فرائی کر دیا اسے. کیا مچھلی کا تعلق پانی سے ختم ہو گیا؟ آپ کہیں گے مولانا ختم ہو گیا. میں کہوں گا نہیں، بالکل نہیں ختم ہوا. ابھی تھوڑی دیر اور انتظار تو کریے.
اب جب جو مچھلی کا شکار کر کے لے کر آیا تھا، مچھلی جب فرائی ہو گئی، اس کو کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد اتفاق سے مچھلی کھانے کے بعد آ گئے مجلس میں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی مجلس میں آ کے بیٹھے، سامنے پانی کا جگ رکھا ہوا تھا، بار بار نظر اس پر پڑ رہی ہے۔ بغل میں بیٹھے ہوئے دوست نے پوچھا کیا بھیا مچھلی کھا کے تو نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں؟ مچھلی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بار بار پیاس لگتی ہے۔ اللہ اکبر! شاید میں اپنی بات کو پہنچا لے جاؤں کہ بار بار پیاس لگتی ہے۔ مچھلی مرنے کے بعد بھی اس کا رابطہ پانی سے ختم نہیں ہوا ہے، مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، جل گئی ہے، بھون گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، لیکن 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 اس کی محبت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اس کو پانی سے محبت ہے، اس کو محبت ہے، اسے پیار ہے، وہ پانی چاہتی ہے۔ کھانے والا بھی بار بار پانی پی رہا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ کہاں ہو عزیزو؟ توجہ کیا کبھی آپ نے؟ اہل بیت فرماتے ہیں کہ مومنین کے قلوب میں ہماری محبت نہیں ہے، ہماری مودت پائی جاتی ہے۔ اب چاہے دنیا والے ان کا قتل کر ڈالے یا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے یا ان کو جلا ڈالے، ان کے خاک کے ذروں کو ہواؤں میں بکھیر دے یا ان کے ٹکڑے ہواؤں میں کچل جائے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں مودت پائی جاتی ہے۔ ہماری آواز جب بھی سنیں گے یہ لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مرنے کے بعد بھی ان کا ہم سے رابطہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور اس کی پوری شاہد مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان سے بہتر کوئی مثال نہیں نظر آتی۔ کربلا میں دیکھیں، بعض اوقات ہم لوگ مسائل پڑھتے ہیں کبھی غور نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر، اور کاش کبھی غور کریں کہ جب سب شہید ہو گئے کوئی نہیں بچا، امام حسین نے جب خطبہ دیا اور خطبہ دے کے آواز دے رہے ہیں، اے میرے شیرو، اے میرے جیالو، اے میرے جاں بازو، اے میرے جان نثارو، کیا تم نے حسین کی جنگ کو نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو آؤ دیکھو۔ ایک کو بلا رہے، جب دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے تو امام نے کہا تمہیں تمہارا وقت کا امام بلا رہا ہے، آواز کیوں نہیں دیتے؟ روایت کے جملے ہیں، یہ ذاکری نہیں ہے، یہ جملہ بندی نہیں ہے، یہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام نے یہ کہا کہ تمہیں امام پکار رہا ہے، کربلا کے ذرات سے بدن کے ٹکڑے ہواؤں میں بلند ہو کر اڑنا شروع ہوئے، ہر ٹکڑے سے ہر ذرے سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، وَإِلَّا ہم ابھی بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یہ حسین سے مبتر، اہل بیت سے مبتر۔ بس آج ساتھ میرے عزیزوں، کربلا کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو ہے، مودت کی نشانی ہے۔ ہم نے علماء میں دیکھا بہت سے اساتذہ ایسے تھے عبداللہ جو مسائب نہیں پڑھتے تھے، منبر پر مجلس ہوتی تھی، صرف نام حسین لیتے تھے، یا حسین یا حسین، بس یا حسین کہنا ہی کافی تھا کہ ساری مجمع ٹوٹ گیا۔ بس عزیزو میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ ابل فضل عباس علمدار کربلا، نیستان بیویوں کا سہارا، سرکار سکینہ ابل فضل۔ عزیزانو، میں مسائل پڑھوں گا، پورے مسائل پڑھوں گا، سرکہ برابر کروں گا، لیکن واسطہ ہے مولا عباس کا۔ آج جناب سکینہ کا واسطہ تو رونے میں کریں، میں پورے مسائل پڑھوں گا، لیکن اس مسائل سے دو جملے بس بیان کروں۔ جب مولا عباس قافلے کے ہمراہ مکے سے نکلنے لگے ہیں، 8 ذی الحجہ مکے سے نکل رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے ہی نکلنا چاہا امام حسین نے لشکر کو روکا، مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، اور چھت پر کھڑے ہونے کے بعد تمام حاجیوں کو مخاطب کر کے ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ
بار ارشاد کیا، کیونکہ مولا کس کے فرزند تھے؟ صاحب نہج البلاغہ، فصاحت و بلاغت کا امام، آپ امام انس و جان کے فرزند تھے، علی ابن ابی طالب کے جو شہر علم کا دروازہ اس کے بیٹے ہیں آپ، بڑی شخصیت تھی۔ مولا عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مفسر قرآن تھے۔ انشاءاللہ چونکہ وقت نکل گیا، بیان کرنا چاہتا تھا، آپ مفسر قرآن تھے، قرآن کا درس دیا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے آپ۔ ذرا آپ تصور کریں، جس کا بابا ہر قرآن ہر کتاب کا علم رکھتا، اس کا بیٹا کس بلندی پر؟ علی کو رسول نے اپنی زبان چسایا تو باب علم بنے، اور علی نے اپنے عباس کو زبان چسائی تو باب المراد بن گئے۔ کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ حمد و ثنا کیا، ایسی حمد و ثنا میں نے ابھی تک نہیں پڑھا اور نہ دیکھا۔ مولا عباس سب سے پہلے خدا کی تعریف کرتے ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف آدم بقدوم ابی ہے، کعبے کی طرف اشارہ کیا، مولا حسین کھڑے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، آپ کہتے ہیں ساری حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی جس نے اس نے شرف بخشا ہے اس خانہ کعبہ کو امام حسین کے باپ کے ذریعے، اپنا باپ نہیں کہا کہ حسین کے بابا کے ذریعے سے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے۔ اور صرف یہ شرف نہیں ہے، شرف تو یہ بخشا ہے کہ علی سے پہلے یہ خانہ کعبہ صرف دیواریں تھیں، اینٹ تھی، پتھروں کا ڈھیر تھا، لیکن علی کی ولادت، علی کے آنے کے بعد، علی کے ظہور کے بعد یہ لائق عبادت بن گیا۔ میرے جملے نہیں ہیں، مولا عباس کے جملے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور فسق و فجور کو اختیار کیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو یہ کس کا نواسا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ خانہ کعبہ اسے جھک کر سلام کرتا ہے؟ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے جاتے ہیں، حجر اسود خود بڑھ کر حسین کا بوسہ۔ تم نے ان کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ عباس کے جملے پورا خطبہ بیان کیا اور کہا کس میں جرأت ہے؟ اگر کوئی مائی کا لال ہو، کسی میں جرأت ہو، آئے میرے سامنے، اور اگر حسین پر حملہ کرنا چاہتے تو میں اسے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ وہ پہلے مجھے قتل کر دے پھر وہ حسین تک پہنچ سکتا ہے۔ وَإِلَّا یاد رکھو کہ کوئی اگر میرے سامنے میرے آقا حسین تک پڑھنے کی کوشش کرے گا نا تو میں ایک عقاب کی طرح، ایک باز کی طرح، جیسے باز پرندوں کا پیچھا کر کے اس پر حملہ کرتا ہے اور چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بالکل میں اسی طریقے سے اس پر حملہ کروں، تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ مرضی معبود ہے کہ میری تلوار نکل نہیں رہی ہے، یہ خدا کی کا راز ہے، اس کی مشیت ہے، وَإِلَّا اگر عباس کی تلوار نکل جائے تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو عباس علمدار نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بیان کیا، تم نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ میں اسی کا بھائی، اسی کا غلام ہوں جسے علی عباس ابن علی ابن ابی طالب کہا، تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ کون عباس ہے، یہ وہی عباس ہے کہ جس کو دیکھ کر صفین میں لوگوں کو علی کی یاد آئی تھی، یہ وہی عباس ہے جس نے جب تلوار چلایا تو لوگوں کو لگا کہ علی کی تلوار چل رہی ہے۔ علی کے وار میں اور عباس کے وار میں ذرہ برابر فرق نہیں تھا، لوگ پہچان نہیں سکے تھے صفین میں کہ علی کی تلوار چل رہی ہے یا عباس کی تلوار چل رہی ہے۔ اگر عباس نے اپنے چہرے سے نقاب کو نہ ہٹایا ہوتا تو لوگ قیامت تک شک میں رہتے کہ علی نقاب ڈال کر چہرے پر جنگ کو لڑ رہے، لیکن عباس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تاکہ دنیا پہچانے کہ وہ ایک علی تھا، یہ دوسرا علی ہے۔ یہ عباس ہے جو کربلا میں حسین کے ساتھ ساتھ ایک سائے کی طرح سے بیویوں کو ڈھارس ہے،
کہ کوئی ہم پر نظر ہی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ عزاداروں، ہم نے دیکھا مصائب سننا ہے نا آپ کو، ذرا فکر کریے گا، جب راستے میں قافلہ چلتا تھا تو عباس رات بھر جاگ کر خیموں کا اور قافلے کا طواف کرتے تھے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو پیچھا کر رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہماریوں پہ نظر ڈال رہا ہو۔ ہم نے کسی رات میں پورے سفر میں عباس کو سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ عزاداروں، جملے پہ غور کرنا، یہ وہی عباس ہے جو کربلا جب پہنچا ہوگا تو محرم، جہاں ظالموں کا لشکر ہے، دشمنوں کا لشکر ہو، تو کیا عباس کو نیند آ گئی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ زینب نے جو مرثیہ پڑھا تھا نا، یہی پڑھا تھا، اے میرے شیر، اب وہ آنکھیں سوئیں گی کہ جو جاگا کرتی تھی، اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو سویا کرتی تھی۔ اے عزاداروں، پتہ چلا جملہ سمجھے، عباس کے رہتے ہوئے بچے اور بیویاں سکون سے رہے، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن ہاں عزاداروں، عباس کی اتنی گھارس تھی بیویوں کو۔ ہاں عزاداروں، کل مسائل میں سنا نا آپ نے، لیکن وہی عباس ہے جن کو حسین آقا نے مرنے کی اجازت نہ دی، جنگ کرنے کی اجازت نہ دی۔ عزاداروں، نہیں پتا عباس کو کیسے اجازت ملی۔ روایتیں کہتی ہیں عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، ہاں پانی لانے کی اجازت ملی۔ بیویاں کہہ رہی، بچے کہہ رہے، امو جان ارے پیاس کا غلبہ ہے، پانی کی سبیل کر دو۔ اے چچا جان تھوڑا سا پانی مل جائے۔ آزادارو، ایک مرتبہ کسی طرح سے جب عباس کو دریا میں جانے کی اجازت ملی ہے پانی لانے کے لیے، عباس نے مشکیزہ دیا، دریا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سکینہ نے کہا، امو خدا حافظ۔ میں کہوں گا سکینہ، عباس کو مرنے کے لیے بیچ رہی ہو؟ ارے جب شیور تماچے مارے، نہیں پتا عباس کس طرح سے دریا پہ پہنچے، لیکن ہاں عزاداروں مشکیزے کو بھرا، پانی سے پر کیا، مشک لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن عزاداروں، مسائل پورے پڑھوں گا عزاداروں، ہاں رونے میں کمی نہ کرنا، کھل کے گریا کیا کرو میرے دوستو۔ ہاں عباس نے مشکیزہ بھرا دوش پر رکھا، ہاں بڑی شان سے عباس علم کو اٹھائے ہوئے دریا سے نکلے ہیں، خیمے کی طرف بڑھ رہے۔ کتنی آس رہی ہوگی، کتنی تمنا رہی ہوگی، میری بچی منتظر ہے، سکینہ پانی کے انتظار میں ہے، عباس کو سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے، بس تھوڑی دور کی بات ہے، مشکیزہ پہنچا دو، پانی پہنچا دو، بچے سیراب ہو جائے۔ لیکن آئے رے عباس، ارے ابھی چند قدم بڑھے تھے، ایک ظالم نوفل ایک وار کیا، دائیں نشانہ، ہائے ہائے عباس کا دائیں نشانہ قلم ہو گیا۔ ابھی کچھ دور بڑھے تھے، بایاں نشانہ بھی قلم ہوا، ایک ظالم نے دور سے سنسناتا ہوا تیر روانہ کیا، مشک سکینہ میں گر لگا، ارے پانی بہا، عباس کی آنکھ ٹوٹی، عباس نے ارے گولے کرو پھر سے دریا کی طرف موڑ دیا۔ اے سکینہ، تیرا چچا بڑا شرمندہ۔ ہاں عزادارو، جزاک ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، بڑی مظلومیت ہے مولا عباس کی، بہت ہی مظلومیت ہے، سب سے بڑا مظلوم ہے کربلا کا عباس۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی گھوڑے کو موڑا ہے نا، ابھی چند قدم بڑھے نہ تھے، سارے ظالم اکٹھا ہو گئے،
تیروں تبر چلنے لگے، نیزوں کی بارش ہونے لگی، تلواریں چل رہی ہے، تیر کی بارش ہو رہی ہے۔ اے عزادارو، اسی اسنا میں ایک شخص نے ایک تیر کو چلایا، عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا۔ ہاں عزادارو، اب ذرا تصور کرے، جس کے ہاتھ ہوتے ہیں نا، آنکھ ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے فوراً ہاتھ آنکھ کی طرح بڑھتا ہے، لیکن ہائے رے عباس کیا کرے؟ ہائے شانے قلم ہو چکے ہیں۔ عزادارو، تیر کو نکالے تو کیسے نکالے، آخر کیسے تیر کو نکالے؟ بس عزادارو، مجمع بھی لشکر بہت پیچھے تھا، ہیبت عباس کی بہت زیادہ تھی، لوگ قریب نہیں آ سک رہے تھے، لیکن عزادارو ایسے میں ہی عباس نے محسوس کیا کہ تیر کو نکال لینا چاہیے۔ اب عزادارو برداشت کر کے سننا، ہاتھ کو دل پر رکھ لینا۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے دونوں پیروں کو اکٹھا کیا، تھوڑا جھکے تاکہ تیر کو گھٹنوں میں پھنسا کر نکالے۔ اے عزادارو، اسی موقع کی تلاش میں ایک ظالم تھا، ایک ایسا گرز مارا، عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پر جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، مگر نہیں پتا عباس کیسے زمین پر آئے۔ عزادارو، یہ تو جناب ام المؤمنین نے اپنے مرثیے میں بتایا، اے عباس تیرے تو شانے کٹ گئے تھے، تیری آنکھوں میں تیر تھا، میں نے سنا ظالم نے تیرے سر پہ گرز مارا، میرے لال یہ بتا زمین پر گرا تو کیسے؟ کیونکہ جب بھی کوئی زمین پر آتا تھا اپنے ہاتھ ٹیکتا تھا، تیرے ہاتھ نہ تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ادھر سے آواز، عباس کی آواز گونجی، اے مولا مدد کو آؤ، اے مولا مدد کو آؤ۔ اے عزادارو، ارے جیسے ہی حسین نے عباس کی آواز کو سنا نا، علی اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر آؤ، کمر جھک گئی، الان انکسر ظہری، میری کمر جھک گئی، وقلت علت۔ اے عزادارو، حسین مرثیہ پڑھتے پڑھتے کربلا کی زمین پہ بڑھ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، کبھی آواز دیتے ہیں، اے میاں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، زمین سے کچھ اٹھایا، سینے سے لگایا، آواز دی، میرے بڑھیا، یہی تو وہ ہاتھ ہے نا تیرے کہ جو میری مدد کرتے تھے، کچھ آگے بڑھے، پایا بازو پایا، کہا بھیا یہی تو وہ ہاتھ ہے جس سے تو میری مدد کرتا تھا۔ عزادارو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کسی طرح حسین نے عباس کے پاس خود کو پہنچایا، عباس کے قریب پہنچے، دیکھا بھی عباس کی سانسیں چل رہی ہے، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اے میرے بھیا، اے میرے شیر، ارے تو بھی ساتھ چھوڑے جا رہا ہے۔ اے عزادارو، آخرہ وقت جب ہوتا ہے نا، ہر کوئی وصیت کے لیے کہتا، حسین نے کہا، اے میرے شیر عباس، اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کر دینا، حالانکہ میں بھی کچھ ہی دیر میں تم سے آ ملوں گا۔ عزادارو، عباس نے کہا، مولا میرے آقا، بس اتنا کرے، میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، اب آنکھ کے دامن سے ایک آنکھ کے خون کو صاف
صاف کیا. عباس نے اپنے آقا کی زیارت کی. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین نے کہا بھیا اور تو کوئی خواہش نہیں ہے, اور تو کوئی وصیت نہیں ہے نا, اسے بیان کر دو. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں آقا میرے مولا بس ایک وصیت ہے, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. اے بھیا ایسا کیوں کہتے ہو؟ تاکہ میں سکینہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا, وعدہ کیا تھا. اے سکینہ پانی لا. ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو, ایک مرتبہ جب عباس کی وصیت تمام ہو گئی نا, حسین نے کہا اے میرے عباس, اے میرے شیر, ارے میری بھی کچھ تمنا ہے. آقا آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہا میرے بھیا زندگی بھر تو نے خود کو مجھے میرا غلام کہا, مجھے آقا کہتا رہا. ایک مرتبہ تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں, تو مجھے بھیا کہہ کر پکار لے. روایت کہتی ہے ابھی عباس نے لبوں کو کھولا, بھیا ادھر رو نکلی. علی اکبر نے بابا کو اٹھایا. اے بابا بچے منتظر ہیں. آزاداروں میں مسائل کے میں ختم کر دیتا. بس ایک جملہ, بس ایک جملہ, اس لیے تاکہ تمام مریضوں کی شفائی کے شفایابی کے لیے, تمام بیویوں کی, تمام لوگوں کی مرادیں پوری ہونے کے لیے. اے مولا, میں نے روایت میں دیکھا ہے, علماء سے سنا ہے عزاداروں, جب مجلس عباس ہوتی ہے تو وقت کا امام ضرور آتا ہے. یہی کہیں وقت کا امام ہوگا جو اپنے چچا کے مسائل سن رہا ہوگا. اے عزاداروں, خدا سے دعا کرو امام کے ظہور میں تاجر ہو. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. عزاداروں جانتے ہو نا, دشمنوں کو سب سے زیادہ اگر کسی کی حیبت تھی, سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا نا, تو وہ عباس تھے. وہ عباس سے نامدار تھے. ظالم جن کے نام سے کانپتے تھے, ظالم جن کے نام سے ڈرتے تھے, وہ عباس کا نام تھا. وہ عباس کی شہرت تھی کہ ظالم نام سن کے کانپ جاتے تھے, تھر تھرا جاتے تھے, کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا. لیکن عزادارو, یہی دشمنی تھی کہ جب حسین لاش عباس کو فراق پر چھوڑ کر چلے گئے, اب ظالم ایک ایک کر کے لاش عباس کے قریب آتے. اے عزادارو, لاکھوں کا لشکر, لاکھوں تلواریں, ہر کوئی آتا ہے عباس کو زخمی کیے جا رہا ہے. کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے. جانتے ہو عزادارو, عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ہاں بس عزادارو, یہ بات کیسے معلوم پڑی؟ جب قبیلے بنی اسد نے 12 محرم کو تمام شہداء کے لاشوں کو دفن کر دیا نا, سید سجاد نے قبیلے بنی اسد کے لوگوں کو کہا ارے فرات پر آؤ, ایک لاش آیا. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزاداروں فرات پر آؤ. ہاں عزاداروں, ایک مرتبہ جب بنی اسد کے غلامان پہنچے, دیکھا, کہا کہ مولا لاشا تو نہیں ہے. کہا نہیں پہچانا, یہ میرے چچا عباس کے لاش کے ٹکڑے ہیں. اے عزاداروں, جانتے پھر کیا کیا؟ سب کو تو قبر میں دفن کیا, کسی کو گنج شہیدہ میں. اور مولا سجاد نے کہا ذرا ایک چٹائی لاؤ. ایک چٹائی منگائی, چٹائی میں عزادار ہو, ارے عباس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو جمع کیا, جیسے بچے کا لاشا اٹھاتے. عباس کے لاشے کو اٹھایا, ایک ننھی سی لہد کو کھولا. سجاد نے اس میں عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو اتارا. مجلس ختم ہو گئی. عزاداروں, بنی اسد سے کہا تم دور
اپنا رخسار رکھے ہوئے کہہ رہے تھے اے چچا کچھ خبر بھی ہے سکینہ کو تماشے اے چچا کچھ خبر ہے سیدانیوں کی ردائیں چھن گئی اے چچا دیکھو ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے پیروں میں بیڑیاں گلے میں داغ ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ارحم قضائه وتسليما لأمره يا الله يا الله يا حميد يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين الأتشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام وبحق أبا الفضل العباس باب الحباب يا ابن امیر المؤمنین خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما خدایا ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ ہم میں جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما خدایا ہمارے مرحومین کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما خدا جان دنیا میں امن و امان قائم فرما کہ جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدا جان تجھے ابوالفضل العباس کا واسطہ مولا امام زمان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع